آپ کبھی جا کے کابل گئے؟ نہیں گئے. کندھار گئے؟ نہیں گئے. یار ان کے ویلاگ وہ بچے ان کے اب نئی جو نوجوان نسل ہے نا وہ ریکارڈ کر کے ڈال رہی ہے, وہی دیکھ لیں. ٹھیک ہے, آپ کے اسلام آباد سے کئی گنا بہتر. اس وقت جو ہے وہ مجھے اس بات کی فیلنگ اس لیے آئی کہ ہمیں جو فیڈ بیک آتا ہے ان میں آنے والے فیڈ بیک اس کے اندر ڈیوٹی ہولڈر بھی تو ہوتے ہیں نا, ریٹائرڈ سیکیورٹی آفیسر فلانا فلانا. ہمیں نہیں پتا تم کہاں کے ریٹائر ہو یار, یا کہاں کے حاضر سروس ہو. ٹھیک ہے, وہ ساری عمر اسی دشت کی سیاہی. جو انڈیا نے ارب $100 لگائے ہیں, امریکن کو تو بھول جائے نا, وہ تو بوریوں کے منہ کھولے ہوئے تھے. یہ جو انڈینز نے لگائے ہیں وہ کہیں نہ کہیں تو لگے ہوں گے نا. کور کر کے ایک تو گالی نہیں دے سکتے یا کوئی مسخر نہیں اڑا سکتے, یہ والا قانون, اور 180 دن کے لیے اندر اوکے یہ ایجنڈا ہے. ان کو پتا تھا کہ جناب یہ کسائی جو ہے اس نے اب ہاتھ ڈالنا ہے. جس طرح وہ آپ چکن لینے جائیں نا تو وہ پنجرے کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے اور جو ہاتھ میں آئے اس کو کھینچ کے تو ٹھیک ہے. آپ کبھی جا کے کابل گئے؟ نہیں گئے. کندھار گئے؟ نہیں گئے. یار ان کے ویلاگ وہ بچے ان کے اب نئی جو نوجوان نسل ہے نا وہ ریکارڈ کر کے ڈال رہی ہے, وہی دیکھ لیں. ٹھیک ہے, آپ کے اسلام آباد سے آپ سب سے ہماری پرائم جو انفراسٹرکچر وہ تو اسلام آباد میں ہے نا, اسلام آباد سے کئی گنا بہتر سڑکیں انفراسٹرکچر ہے وہاں. ٹھیک ہے, یہ جو انڈیا نے ارب $100 لگائے ہیں, امریکن کو تو بھول جائے نا, وہ تو بوریوں کے منہ کھولے ہوئے تھے. یہ جو انڈینز نے لگائے ہیں وہ کہیں نہ کہیں تو لگے ہوں گے نا. انفراسٹرکچر بنا ہوگا نا, چلے 20% بھی خرچ ہوا ہوگا, خرچ تو ہوا ہوگا, تو وہ کہیں نہ کہیں تو لگے ہوں گے. ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ پاکستان سے کئی درجے آگے, ان کی جی ڈی پی ہم سے آگے ہے یار. ٹھیک ہے, جی ڈی پی کے سائز کی بات نہیں کر رہا, جی ڈی پی کی گروتھ کی بات کر رہا ہوں. ہم نیگیٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ 3-3.5 پہ بلکہ 5% پہ بیٹھے ہوئے تھے کرونا سے پہلے, اب 3-3.5 پہ پوسٹ کرونا ایرا کے اندر بیٹھے ہوئے. اب کیا بات کرتے ہیں یار. نمبر پھینٹ پڑی, لوگ بھاگے, دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. وہاں پہ جا کے کیا کرتے, پیٹی جابز کی یا یونیورسٹیز میں داخلہ لے لیا. ٹھیک ہے, آپ کے اتنے فورن کوالیفائڈ لوگ نہیں ہوں گے جو واپس آ کے کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں, جتنے ان کے فورن کوالیفائڈ لوگ جو ہیں وہ واپس آنا چاہیں گے, اور پھر وہاں پہ بھی وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں. آپ اس ڈائنامکس کو سمجھ ہی نہیں رہے جو گزشتہ کم از کم 5 سے 6 سال میں ہو چکا ہے, اور بیٹھے ہوئے ہیں آپ افغانوں کے اوپر جناب تبصرہ کرنے کے لیے. بھوکے ننگے تھے جناب, وہ کوڑے میں سے کاغذ اٹھایا کرتے ہیں ان کے بچے, یہ وہ ان کی سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے افغان سوسائٹی کی نزاکتوں کو اگر جاننا ہو تو کبھی موقع ملے تو کابل سے پرلی طرف جا کے نا کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے پلاؤ کا آرڈر دیجیے گا. وہ پلاؤ کا جو تھال آپ کو سرو کیا جائے گا اس کو غور سے دیکھیے گا, اس میں جتنے کے انگریڈینٹ ہیں اور جس نزاکت سے وہ آپ کو سرو کیا جاتا ہے, اس سے آپ کو افغان سوسائٹی کے اندر موجود جو کلچرل ڈیپتھ ہے اس کا پتہ چلتا ہے. آپ کو کیا پتہ ہے یار, آپ ایسے بیٹھے تبصرے فرما رہے ہیں وہاں پہ. آپ دیکھیے گا وہ بہت جلدی اور ہم سے بہتر ترقی کریں گے, اس لیے ان کو ہیوملیٹ نہ کریں, ان پہ لک ڈاؤن نہ کریں, ان کو گھٹیا نہ سمجھیں. وہ مہاجر تھے یار, ان کی مجبوری تھی, ان کے ملک پہ حملہ ہو گیا تھا, یہاں پہ آئے, وہ کمپرومائزز کر کے رہے, کچھ لوگ آگے نکل گئے, کچھ لوگ واپس جانا چاہتے ہیں. 40 سال بعد ان کی پوری 2 نسلیں یہاں پہ پیدا ہو گئی ہیں, وہ پھر بھی واپس جانا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی اپنے وطن کے ساتھ, اپنی زمین کے ساتھ, اپنے گھر کے ساتھ کمٹمنٹ کی بات ہے نا. تو اس لیے تھوڑا سا پاکستانی دوستوں کو جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر الٹی سیدھی چھلانگیں لگاتے پھر رہے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ کیا چیز اس رگڑے میں سے کیا کندن بن کے نکلیں گے. ایک تو یونٹی آف کمانڈ ہے, دوسرا ان کے لوگ ہیں جو یہ ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, اور تیسرا ان کے پاس ریسورسز ہیں. اگر وہ صرف ٹول وصول کرنا شروع کر دینا تو جتنی ان کی پاپولیشن ہے وہ دنیا کے خوشحال ترین ملکوں میں شمار ہو سکتے ہیں. اسٹریٹجک اہمیت ان کی اپنی ہوگی. آپ اس پہ غور کیجئے. ڈونٹ لک ڈاؤن ٹورڈز دا افغانیز. امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک بڈھے آدمی کی طرف سے آرٹیکل چھپتا ہے, اور پاکستان میں بیٹھا ہوا جہاز والا اینکر جو ہے وہ اس کے اوپر ویلاگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھ گیا میں کہ ایجنڈا کہاں سے آ رہا ہے. تو
FATF جو ہے وہ پاکستان کی بقا کے در پہ ہے، ٹھیک ہو گیا. اس سے بچنے کے لیے قانون سازی بہت ضروری ہے، اور اس قانون سازی کے اندر جو کور کر کے ایک تو گالی نہیں دے سکتے یا کوئی مسخر نہیں اڑا سکتے، یہ والا قانون، اور 180 دن کے لیے اندر اوکے، یہ ایجنڈا ہے. اور FATF کے حوالے سے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے، ایسٹ بیونڈ مین کے حوالے سے کوئی 10-12 ہزار بندہ اٹھا کے، تو ان میں سے کچھ جو ہے وہ پار کر کے 10-12 بھی پار کر دیں، تو باقی تو 10-12 ہزار بندہ ڈر گیا نا کہ ہماری باری بھی آ سکتی ہے، تو ان کو یہ رکایا جائے اور یوں اپوزیشن کو تن کے رکھ دیا جائے. یہ ٹوٹل ایجنڈا تھا جی. اب مسئلہ یہ تھا کہ جو بکرے انہوں نے ڈھونڈنے تھے پار کرنے کے لیے، وہ بکرے جو تھے وہ عام سول سوسائٹی میں سے لیے جاتے تو شاید کوئی اور مسائل پیدا ہوتے، تو لہٰذا اس کو جو فالٹ لائن ہے فرقہ واریت کی، اس میں لا کے مارا جائے تاکہ ایک جو ہے ایک کو مر پڑ رہی ہو، باقی 4-5 ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. اس وقت جو ہے وہ مجھے اس بات کی فیلنگ اس لیے آئی کہ ہمیں جو فیڈ بیک آتا ہے ان میں آنے والے فیڈ بیک، اس کے اندر ڈیوٹی ہولڈر بھی تو ہوتے ہیں نا، ریٹائرڈ سیکیورٹی آفیسر فلانا فلانا. ہمیں نہیں پتا تم کہاں کے ریٹائر ہو یار، یا کہاں کے حاضر سروس ہو. ٹھیک ہے، وہ ساری عمر اسی دشت کی سیاہی میں گزری ہے. تو وہ ریٹائرڈ سیکیورٹی آفیسران پوچھتے تھے کہ یہ فرقہ واریت جو پاکستان میں شروع، یہ فرقہ واریت اس شیعہ جینوسائیڈ جو ہو رہا ہے اس پہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں کہا اچھا ان کو کیا تکلیف ہو گئی، ادھر نہیں ہوا بھائی، نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا جی؟ وہ جن کے بکرے قابو کرنے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے بڑے بڑے اجتماع کر دیے. کراچی کے اندر پہلے دن جناب ایک اجتماع ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بھائی 60-70 لاکھ 80 لاکھ 60-70 ہزار 80 ہزار کے قریب لوگ تھے. اور عمران خان کا فارمولہ وہ 20 ہزار والا تو آپ کو یاد. ہاں میں مرنا ہے سر، میں نہیں، وہ 20 ہزار تو پھر کیا ہوتا. ٹھیک. اس کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر یہ طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں. تو دوسرا سیگمنٹ آف سوسائٹی آ گیا. اب تیسرا سیگمنٹ آف سوسائٹی جو تھا وہ تو محرم میں کر چکا تھا اپنی طاقت کا مظاہرہ، ٹھیک ہو گیا. تو جب یہ مظاہرے ہو گئے تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ ہزاروں کے نہیں لاکھوں کے مظاہرے تھے. اس کے اوپر جو مور اوور کر دیا نا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پشاور میں کر دیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا پشاور کا جلسہ جو ہے، اس کے لیے انگریزی کا لفظ جو میرے ذہن میں آتا ہے میمت، اور اردو کا لفظ جو ہے عظیم الشان. ٹھیک ہے، بہت ہی بڑی گیدرنگ تھی وہ. ٹھیک. اور اگر آپ ویڈیو پہ جائیں تو میرا خیال ہے کہ 100,000 پلس تھے، 1 لاکھ سے زائد لوگ تھے جو انہوں نے پشاور جیسی جگہ پہ اکٹھے کیا. آپ الزام لگا سکتے ہیں کہ افغانی تھے، فلانے تھے، ایک ہی فرقے کے تھے. نہیں نہیں نہیں، ان کو پتا تھا کہ جناب یہ کسائی جو ہے اس نے اب ہاتھ ڈالنا ہے. جس طرح وہ آپ چکن لینے جائیں نا تو وہ پنجرے کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے اور جو ہاتھ میں آئے اس کو کھینچ کے تو ٹھیک ہے، وہ انہوں نے ہاتھ ڈالنا ہے. تو اس سے پہلے ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیں، اپنے دانت دکھا دیں، اپنی پاور شو کر دیں. تو وہ پاور شو ہوا تو اس کے بعد پھر بیک آؤٹ کرنا پڑ گیا جی. تاحال صورتحال یہ ہے کہ وہ جو فرقہ وارانہ مسائل یا فرقہ، کچھ پاکستان کے اندر لوکل جو وی لاگر ہیں انہوں نے بھی وی لاگ جاری کر دیے، ٹھیک ہے، اور چڑھا بھی دیے اور ویوز بھی مل گئے ان کو. ٹھیک ہے، ویوز بھی لے لیے انہوں نے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ فلاپ ہو گیا جی، اور آج قومی اسمبلی میں اس کا مظاہرہ بھی ہو گیا. وہ پروجیکٹ فلاپ ہو گیا جی، اب کسی اور پروجیکٹ کے لیے آنا پڑے گا. اس کے اوپر بھی کام تھا کہ اس طرف سے بھی آیا جائے، اور اس کے اوپر بھی ایک اور جو ٹاپک ہے اس کے اوپر بھی یہ کام کر رہے ہیں. اور یک وقت کئی لیول پہ کام ہو رہا ہوتا ہے نا، کوئی ایک اگر ٹیشو ایک یک وقت کئی گھوڑے ہمارے ہوتے ہیں، سب گھوڑوں پہ ہم نہیں بیٹھ لگائی ہوتی ہیں، جو بھی جیتے گا وہ اپنا ہی ہوگا.